السلام علیکم۔ آل آؤٹ میں نسیم راجپوت میٹرو ون نیوز کے تمام ناظرین سے مخاطب ہے۔ چیمپئنز ون ڈے کپ جس کا آغاز 12 تاریخ سے فیصل آباد میں ہونے جا رہا ہے، بابر اعظم کو کسی بھی ٹیم نے قیادت کی ذمہ داری نہیں سونپی، تو اس طرح جب وہ ٹیسٹ کے کپتان تھے ریپلیس کر دیے گئے تو اب یہ ہوا بہت زیادہ چل رہی ہے، یہ بات بہت زیادہ کی جا رہی ہے کہ بابر اعظم شاید اب وائٹ بال کرکٹ کے بھی کپتان نہیں رہیں گے، کیونکہ جن کپتانوں کا تقرر ہوا ہے ان میں بابر اعظم کا نام شامل نہیں ہے، ان میں شان مسعود کا نام بھی شامل نہیں ہے۔ حالانکہ شان مسعود تو ٹیسٹ کے کپتان ہیں، وہ وائٹ بال کے کپتان نہیں ہیں، لیکن شان مسعود کا نام بھی شامل نہیں ہے ان کپتانوں میں۔ کپتانوں کا تقرر ان تمام مینٹورز نے کیا ہے جنہیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے لگایا ہے۔ پینتھرز کی اگر میں بات کروں تو شاداب خان کپتان مقرر ہوئے ہیں، اس کے ثقلین مشتاق ان کے سسر بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فارمر کرکٹر بھی ہیں، وہ اس ٹیم کے مینٹور ہیں، اور شاداب خان پینتھرز کے کپتان لگائے گئے۔ ڈولفنز میں سعود شکیل کپتان، سرفراز احمد مینٹور ہیں، جبکہ اسٹیلینز کی میں بات کرتا ہوں تو محمد حارث ینگسٹر کپتان ہے، بابر اعظم اسی ٹیم میں، شعیب ملک اس کے مینٹور ہیں۔ لائنز کی میں بات کرتا ہوں تو شاہین شاہ افریدی کپتان، وقار یونس مینٹور، اور وولز میں رضوان کپتان اور مصباح الحق مینٹور کے فرائض انجام دیں گے۔ اگر جتنے بھی، جیسے میں نے آپ کو کہی کہ مینٹورز نے ہی تمام کپتانوں کا تقرر کیا ہے، اور سرفراز احمد وہ مینٹور ہیں کہ جو کھیلیں گے بھی۔ دوسری جانب ایک بڑی تشویشناک خبر لی، آج فٹنس ٹیسٹ کا آغاز ہو گیا، پہلے آپ فٹنس ٹیسٹ کا ڈے تھا، جبکہ پرسوں دوسرا دن ہوگا اور اس کے بعد رزلٹ آئے گا، لیکن ڈومیسٹک کرکٹ کی میں بات کر لیتا ہوں، چلے میں اس کو پیچھے رکھ دوں، لیکن میں اپنے ینگسٹرز کی بات کر لوں، جو 9 کھلاڑی فٹنس کی وجہ سے اس چیمپئنز کپ کا حصہ نہیں بنے۔ اگر میں شرجیل خان کی بات کرتا ہوں، چلے وہ فٹنس پرابلم دکھائی دیتی ہے، اور آپ نے کرائیٹیریا کیا رکھا ہے فٹنس کا وہ بھی ہم دیکھیں گے کہ کون کون کھیل رہا ہے، لیکن اس میں ینگسٹرز کی میں بات کروں، دانش عزیز کی میں بات کروں، 7 بیگ انڈر 19 کے کیپٹن تھے، وہ فٹنس کے گراؤنڈ کے اوپر جو ہے وہ ان ٹیموں کے اندر جگہ نہیں بنا سکے۔ محمد رویز جونیئر ینگسٹر ہیں، وہ جگہ نہیں بنا سکے۔ بہت سارے، علی زریاب کی بات کروں، وہ ینگسٹر ہیں، وہ جگہ نہیں بنا سکے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر میں ڈومیسٹک پلیئرز کو ایک وقت میں دانش عزیز کو، شرجیل خان کو سائیڈ میں رکھ دیتا ہوں، تو یہ جو پاکستان انڈر 19 کے پلیئرز ہیں، اگر وہ بھی اپنی فٹنس کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں تو پاکستان کرکٹ کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے؟ ان کی فٹنس کا لیول کیوں امپروو نہیں ہے؟ انڈر 19 پلیئر کو تو ہاتھ ہی نہیں آنا چاہیے، وہ تو ہاتھ ہی نہیں آتا، وہ ان کا بھی فٹنس ٹیسٹ ہوا، ایک نہیں 4 9 پلیئرز ایسے نکلے کہ جو ڈومیسٹک کے پلیئرز تھے، جن کے پاس ڈومیسٹک کا کانٹریکٹ ہے، اور وہ اس میں جگہ نہیں بنا سکے۔ ابھی تو دیکھنا یہ ہے کہ آج جو فٹنس ٹیسٹ ہوئے اور پرسوں جو فٹنس ٹیسٹ ہوں گے پاکستان کے سینٹرل کانٹریکٹ یافتہ پلیئرز کے، ان میں سے کون کون جگہ بنانے میں کامیاب ہوتا ہے، یہ بھی ہم دیکھیں گے۔ اور بہت انٹرسٹنگ قسم کی سلیکشن ٹیموں میں بھی دکھائی دی ہے۔ میں اگر ڈولفنز کی بات کر لیتا ہوں، سعود شکیل، ویسے جب ماضی کے اندر T20 ٹورنامنٹ ہوا کرتے تھے تو ڈولفنز کراچی کی ٹیم ہوتی، اس میں سرفراز مینٹور ہے، سعود شکیل اس کے کپتان ہیں، اور مجھے فہیم اشرف ایک ایسا نام دکھائی دے رہا ہے جو سینٹرل کانٹریکٹ میں، باقی ٹیموں میں خاصے نام دکھائی دیے ہیں۔ میں پینتھرز کی بات کرتا ہوں یا میں اسٹیلینز کی بات کرتا ہوں، بابر اعظم، ابرار، حارث رؤوف، اس کے ساتھ ساتھ یہ سارے کے سارے طیب طاہر اس ایک ٹیم کا حصہ دکھائی دیتے ہیں۔ لائنز کی میں بات کرتا ہوں، عامر جمال، عبداللہ شفیق، امام الحق دکھائی دے رہے ہیں۔ وولز کی بات کرتا ہوں، مصباح جس کے مینٹور ہیں، فخر دکھائی دے رہے ہیں، افتخار دکھائی دے رہے ہیں، نسیم شاہ دکھائی دے رہے ہیں، سلمان آغا دکھائی دے رہے ہیں، دھانی دکھائی دے رہے ہیں، لیکن ڈولفنز کی ٹیم میں صرف ایک ہی دکھائی دے رہے ہیں، اور وہ ہے فہیم اشرف۔ یہ بڑا کیسے لڑیں گے، کیسے لڑائیں گے؟ سرفراز احمد مینٹور ہیں، وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، ٹیم کا انتخاب بھی مینٹورز ہی کر رہے ہیں۔ 150 پلیئرز کی لسٹ انہیں دی گئی تھی جس میں سے کھلاڑیوں کا انتخاب کیا گیا، لیکن بہت سارے لوگ بات کر رہے ہیں کہ اگر کمپیئر کیا جائے باقی ٹیموں سے تو ڈولفنز کی ٹیم سٹار پلیئرز یا سٹار اٹریکشن سے خاصی محروم دکھائی دے رہی ہے۔ ندیم خان ٹورنامنٹ ڈائریکٹر لگائے، جو پی سی بی کے ہائی پرفارمنس سینٹر کے فارمر ٹیسٹ کرکٹر ڈائریکٹر ہیں، جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کم ہو جائے گا اس ایونٹ سے۔ ساری چیزیں ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ٹیم جو اب کھیل رہی ہے، جس طرح کھیل رہی ہے، ایک بڑا شرم ہے کہ ایشون بھی بولتے ہوئے
बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेन इस वक्त फोकस पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर कैसे किया जाए यही दिखाई दे रहा है। और क्या ये टूर्नामेंट जिस पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक एक मेंटोर को माहाना 50 लाख रुपए दे रहा है, प्लेयर्स की फीस भी अच्छी होगी, तो इसके कितने फ़वाइद होंगे बात करेंगे। ये हमारा टॉपिक है। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे शुएब हबीब साहब। थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। उनके बराबर में तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, टॉप क्लास क्रिकेट के लिए एक डिपार्टमेंट के ये भी हेड रहे अनवारुल हक भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि हमें ज्वाइन कर रहे हैं अमेरिका से फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, गट्सी प्लेयर थे अपने दौर के, साजिद खान साहब। साजिद भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुएब भाई अभी तो मैं आता हूँ टीम्स पर भी बात करता हूँ, कप्तानों पर भी बात करता हूँ, लेकिन सबसे पहले जो भी कप्तान बने, जो भी मेंटोर बने, रिज़ल्ट पाकिस्तान के हक़ में आना चाहिए, जो हमारा असल मोटिव दिखाई देता है। इसके अलावा हमारे लिए दूसरा कोई मकसद नहीं है। जो बड़े बड़े प्लेयर्स को खिलाने के बाद भी हासिल नहीं हो रहा, जो इस दौर के बड़े प्लेयर्स हैं, हम 10 टेस्ट में से 6 हार चुके हैं, 4 ड्रॉ हुए, 3 साल के अंदर हम अपने मुल्क में टेस्ट नहीं जीते। नदीम खान कह रहे हैं इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट का फ़र्क ख़त्म होगा, उसको फ़र्क ख़त्म करने में मदद मिलेगी, आप एग्री करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वाले बोलने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। नदीम खान क्या कह रहे हैं वो तो बात की बात है। नदीम खान जो कह रहे हैं उस बात की कोई अहमियत नहीं है। अभी मतलब अभी हफ्ता भी नहीं हुआ, ये जो अभी आपका ताबूत ज़मीन में गड़ा है उस पर कोई डिस्कशन नहीं होगी, उस पर कोई बात नहीं होगी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो वो है पहले, ये तो सब बात की बात है। और ये भी अभी थोड़ा सा कह देता हूँ, ये भी वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ टाइम है। और यार आपने अभी खेलना क्या है? आपने खेलना है टेस्ट सीरीज़, और आप कर रहे हैं वनडे की तैयारी। अब टेस्ट सीरीज़ खेलना है, रेड बॉल क्रिकेट खेलनी है। आप पैसा कहाँ ज़ाया कर रहे हैं? पैसा ज़ाया कर रहे हैं वनडे में। तो ये किस काम की? तो ये नदीम वदीम की बातों को तो अभी बाद में आएंगे। ये जो अभी टेस्ट सीरीज़ हुई है इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो बांग्लादेश क्रिकेट टीम को 2-0 वाइट वॉश करने में बहुत बहुत मुबारक देंगे कि कितनी दफ़ा उसके बाद पहला प्रोग्राम हो रहा है। यार आपको पसंद नहीं आती उनकी बात, उनके लिए अगर कुछ बोला जाए तो नहीं अच्छी बात है। आप लड़ क्यों रहे हैं? आप लड़ क्या रहे हैं? मैं जब भी कोई बात हाँ तो मैं जब भी नहीं यार, आपने काफी मुबारकबाद दी। मैंने कहा दे दी, हमारा प्रोग्राम तो पहला हो रहा है। बहुत मुबारक जी। उनकी क्रिकेट टीम को, उनके कप्तान को, उनके कोचिंग स्टाफ को बहुत बहुत मुबारक। साथ साथ इम्प्रूवमेंट है उनकी टीम में। आप बोल रहे हैं, आप मुझे नहीं बोलने देंगे। अच्छा सुन लें, एक मिनट नसीम सुन लें। और साथ में उनको सबसे ज़्यादा जो मैं मुबारकी देता हूँ, जिस अंदाज से उन्होंने पाकिस्तान टीम की सर्जरी करी है, आपके सिलेक्टरों की सर्जरी करी उन्होंने, आपके कोचिंग स्टाफ की सर्जरी कर दी, आपके कप्तान की सर्जरी कर दी, आपके एक एक प्लेयर की सर्जरी करके बता दिया कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, नदीम खान क्या है? नदीम खान तो पिछले 4-5 साल से वो कहे जा रहे हैं कि अब हमारी क्रिकेट सही हो जाएगी, हमें 3 साल का टाइम दो। 3 साल का टाइम दिया तो वो क्रिकेट ख़त्म हो गई। तो मैं अभी उधर नहीं आता। अब आ जाता हूँ जैसे ये बादशाह सलामत साहब। बादशाह सलामत साहब ने जब से क्रिकेट पाकिस्तान की संभाली है, आप ये देखें, आप किससे न्यूजीलैंड की टीम आई, कहा जी ये एक क्लब क्रिकेट टीम है, हम 4-0 5-0 हम इनसे जीत जाएंगे। आप सीरीज़ बराबर करी। आप किससे खेले? आप खेले उससे आयरलैंड से, वहाँ सीरीज़ बराबर हुई। आप किससे खेले? इंग्लैंड से खेले, इंग्लैंड से आप हार गए, अमेरिका से आप हार गए, इंडिया से आप हार गए। आप वर्ल्ड कप में आप सेकंड क्वालिफाई नहीं कर सके और कहा जा रहा है कि जी अब हम इधर आ रहे। वो पहले इस पर डिस्कस करो, इसका सवाल जवाब दो। आपको याद है अभी मेरे ख्याल में आप उनके ट्वीट की मिसाल आप ही ने दी थी, जब हम किससे पहला टेस्ट मैच हारे, बांग्लादेश, हाँ पहला टेस्ट हारे तो उन्होंने जी आगे आप करें हाँ उन्होंने क्या बोला था? एक आप जीत गए और दूसरा हम जीत जाएंगे। और माशाल्लाह उस वक्त आपने भी बोला था। आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि हम जीत जाएंगे। आपने भी इसलिए बोला कि पाकिस्तान टीम उनसे अच्छी लगती थी। तो मेरे भाई अभी ये सबसे पहली बात ये कि बादशाह सलामत साहब से जान छुड़ाई जाए, ये तो बात की बातें हैं। अच्छा फिर दूसरी चीज़, पहले ये बात तो क्लियर करें, ये वनडे क्रिकेट है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने क्रिकेट जाएगी, मतलब 3 साल का किस बात का कॉन्ट्रैक्ट है? पहले ये तो बताएं ना। मतलब ये जो है
باتیں کرتے ہیں مطلب اپنی جاب کو سیکیور کر. بھائی کون جیتا ہے تیرے زلف کے سر ہونے تک؟ بہت سارے کانٹریکٹ ہوئے, بہت سارے ختم ہو گئے. اچھا ہاں تو ابھی آپ نے 3 سال کا سینٹرل یار آپ مجھے نہیں بولنے دیں گے. میں اگر ایک بات بول رہا ہوں تو آپ مجھے نہیں بولنے دیں گے. میں نے آپ کو کہا کہ پہلے بھی دیا تھا. شعیب بھائی یہ کون دیکھتا ہے؟ ہاں تو یہ تو اسی لیے نہیں دیکھتے نا جو 3 سال کا کانٹریکٹ غلط ہے. اچھا اسی لیے نہیں دیکھتے نا. ابھی مردہ کی اس کا کفن بھی وہ نہیں ہوا, اس کو بھول جاؤ جی یہ نئی کہانی آ گئی. اب بھائی کیسے بھول جائیں اس کو؟ پاکستان کی کرکٹ کو آپ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اور یہ جو آپ جن کے صرف محسن نقوی صاحب نے پہنچایا. ایک میں آپ سے بات میں انہی کے پیریڈ کی بات یار آپ ان کے پہلے سب اچھا تھا نہیں, اس سے پہلے سب اچھا تھا. میں آپ کو گناؤں اس سے پہلے کیا کیا آپ ان کے سر اسپوکسمین چھوڑے سر, اس بات کا ایکسپوزمنٹ. اچھا نہیں آپ زور سے بات کر رہے ہیں, آپ زور سے. انور بھائی آپ بتائیں یہ جو آپ سنیں. انور بھائی آپ سنیں, آپ کے پاس آ رہا ہوں میں. انور بھائی بتائیے. انور بھائی ایک منٹ. ہاں میں آپ سے آرام سے بات کر رہا ہوں. آرام سے میرے کو پورا جواب دینے دیں. آپ تو کہتے ہیں وہ 12 1 بجے تک کام کر رہے ہیں. کیا وہ 12 کس نے بولا 12 1 بجے تک؟ آپ نے کہاں پہ بولا میں نے آپ کو؟ اگر میں دکھا دوں گا سر بات کرنے کی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں. ہاں تو نہیں آپ جتنا میں نے انہیں کہا ہے نا آپ نے کچھ نہیں کہا. میں نے نہیں کہا. مجھے پہلے بولنے دیں. پہلے 2 منٹ کے لفظ کمپلیٹ کرنے دیں. 2 منٹ آج کریں, آپ جلدی کریں. تو مطلب یہی میں کہہ رہا ہوں, ان کا کوئی ایک اچھا کام تو دکھا دیں, کوئی ایک اچھی چیز تو بتا دیں جی. 12 1 بجے تک کوئی اچھا کام گنا رہا ہوں ان کا. وہ 12 1 بجے تک کام کر رہے ہیں. وہ شاداب بات تو وہ بابر اعظم کو کوچنگ کر رہے ہیں. رمیز راجہ نے تباہ کر دی, وہ ان کو ہضم نہیں ہوگا. ہاں کر دی, ہضم ہی نہیں ہوگا. کر دی انہوں نے. ان کے باس تھے وہ, ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے, وہ ان کو ہضم ہی نہیں ہوگا. بالکل بولیں. جو رضوان اور بابر اعظم آج کرکٹ کا حال ہوا ہے, رمیز راجہ صاحب تھے, احسان مانی صاحب تھے جنہوں نے تباہ کیا ہے. اور اچھا بولیں آپ سر وہاں تک لے گئے تھے آپ کرکٹ کو, ختم کر کے رکھ دیا تھا. آپ کی بات کریں, آپ ان کے اسپوکسمین ہیں. کیا چھوڑ گئے آپ کس کے ایکسپورٹمنٹ چھوڑیں؟ انوار بھائی ایسے نہیں, ایسے کیسے آپ مطلب اپنی مرضی کا سوال لگے اپنا جواب دیں. سوال کیا آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں تو صحیح, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کوئی ایک اچھا کام دے دے. اب میرے ہی اسٹوڈیو میں ان کو تو اتنے سلوٹ پڑ رہے ہیں, اتنے کوئی ایک اچھا کام تو بتا. چلا جاؤں گا جو سلوٹ کر رہے تھے. ہاں تو بس میں یہ حقیقت بول رہا ہوں, اس میں کوئی جھوٹ یا اپنی طرف سے نہیں بولا. کوئی سکسیس نہیں ہے اس میں, کوئی شبہ نہیں ہے, کوئی سکسیس نہیں ہے. میں ایک بات آپ کو کہتا ہوں, رزلٹ آج سے تو نہیں آ رہے انوار بھائی, یہ 3 سال سے ہیں کیا؟ وہ 3 سال سے ایک ٹیسٹ میچ بھی نہیں جیتے آپ, 3 سال سے ہیں وہ. اب ایک بات جنرل کہہ رہا ہوں, اس سے پہلے والوں کا بھی قصور بتاؤ. ایک بادشاہ سلامت, باقی سے آپ کے دوست یار تھے کہ ایک بادشاہ سلامت ہے. آپ بات تو سنیں نا کہ دیکھیں وہاب ریاض کو ہٹایا, نوید اکرم چیمہ کو لگایا, ان میں سے بابر اعظم کپتانی سے ہٹایا. سنیں وہ ایک مینیجر ہے. آپ کی ٹیم کھلاڑی کھیل کے نہیں دیں تو کیا کریں؟ ان میں دم کیا ہے؟ ہاں تو یہی بات تو ہو رہی ہے. سر آپ اس میں کیا کریں گے؟ وہ خود بیٹ پکڑ کے جائے گا کوئی؟ کون سر آپ کی ٹیم کو صحیح کرنے کی بات کریں. ہاں تو ایک آدمی کو, بس صرف ایک آدمی. سر باقی سسٹم کو بھی بتائیں نا. یار وہ ایک آدمی کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہے, وہ ہے, وہ چیئرمین ہے. آپ بتائیں, بھی بتائیں ذرا اس پہ. یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نسیم دیکھیں بات جو ہو رہی ہے اس میں بڑی طویل جو آپ لوگوں کی ڈسکشن ہوئی اور جو بھی کچھ ہے. میں صرف اتنا ضرور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ جو اسٹریٹجی پلان کر رہے ہیں نا, وہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ورسٹ کم ورسٹ ہے. اس لیے نہیں دیکھیں بات یہ کہ آپ ون ڈے کا کرا رہے ہو, پیسے خرچ کر رہے ہو, دیکھیں بات غلط نہیں کہہ رہے, لیکن کہنے کا مقصد ہے دیکھیں آپ کوئی جواز دیں کہ اس کو بہتری کی جانب کیسے لے کر جائیں. صرف کہ وہ غلط آدمی ہے, وہ غلط آدمی, ارے بھائی وہ غلط تو ہے, آپ بھی تو کوئی ایسی چیز بتاؤ کہ یہ ڈائریکشن کو بہتر کیسے کریں. دیکھیں میں آپ کو اس سے کیسے فائدہ اٹھائیں, یا یہ نہیں ہونا چاہیے بھائی آپ کے کہنے سے تو نہیں ہوگا. ایک منٹ ابھی آپ سے پوچھوں گا میں, ابھی پوچھوں گا میں. اجازت ہے. کتنی دفعہ کیا انہوں نے جب کپتان بنایا ہم نے کیا بولا غلط چوائس ہے. انہوں نے سلیکشن کمیٹی بنائی, ہم نے کہا یہ غلط چوائس ہے. انہوں نے ابھی یہ کوچنگ اسٹاف رکھا اور ٹیم کھلائی, ہم نے کہا یہ غلط کھلا رہے ہیں. ہم نے کہا اسپنر انہوں نے نہیں کھلائے, یہ ٹیم سلیکشن. اور کیسے بولیں آپ کیا چاہتے ہو؟ نہیں جہاں پہ دیکھیں نا ٹیم مینجمنٹ نے اگر اسپنر نہیں کھلایا تو سر ٹیم مینجمنٹ کا اس میں بہت بڑا قصور ہے. آپ اگر اٹھا کے دیکھیں گے, ابرار اپنا آخری ٹیسٹ میچ بھی کھیلا, کانفیڈنس کھو چکا تھا. کوئی کانفیڈنس نہیں, جس حساب سے پچ ہے اس حساب سے اس نے کوئی بری گیندیں وغیرہ نہیں کری ہیں. تو اس کو کھیلنا نہیں چاہیے تھا. کس پہ کھیلا ہے؟ کوئی دوسرا اسپنر کھیلتا آپ کہتے ہیں. بھائی آپ پورے پیکج سے تو جاؤ, وہ جو آپ 4 فاسٹ بالر لے کر آئے تھے کیا کرا؟ میں اس باتوں میں رہ گیا. وہ خرم شہزاد ویل بولڈ, نو آؤٹ کرے, رضوان نے اچھا کھیلا, ویل بیک, آپ کا بتانا تھا. ہاں آپ کا
یا سعود شکیل ایک اچھی اننگ کھیلا. دیکھیں حالانکہ وہ آپ سیٹ ہو کے آؤٹ ہو کے جاتے ہو, کیا فائدہ تمہارے ایسے رنز کا گھر لے کے جاؤں گا میں. سعود شکیل نے ایک اچھی اننگ کھیلی. سعود آپ سے بہت امیدیں ہیں اور آپ کے لیے یہ بڑی اچھی چیز تھی. سائم ایوب آپ نے 2-3 اننگ اچھی کھیلی, آپ کو اور اچھا کھیلنا ہے. وہ سلمان آغا کھیلا, باقی کیا کھیلیں, باقی تو کوئی لڑکوں کچھ کی نہیں بھی کھیلا. بات کرتے ہیں. یہ سسٹم کے حوالے سے یہ ٹورنامنٹ کیا فائدہ پہنچائے گا پاکستان کرکٹ کو؟ ہاں دیکھیں بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری کمنگ جو سیریز ہے وہ ٹیسٹ کرکٹ کی ہے. تو ابھی جو ان لوگوں نے یہ جو چیمپئنز کپ جو ہے اس کا اسٹارٹ کیا ہے, دیکھیں اس میں پلیئروں کا فائدہ ہے کہ چلے ان کو تھوڑا ایکسپوجر ملے گا, جو بھی کچھ ملے گا, مگر ٹیسٹ کرکٹ کی پریپریشن نہیں ہے یہ. کیونکہ ہمارا جو ابھی دیکھیں اتنی عبرتناک شکست جو بنگلہ دیش سے ہوئی ہے, پیچھے بیک ٹو بیک سیریز بھی ہم لوگ کا کوئی اچھی کارکردگی نہیں ہے. تو یہ ساری جو نا لمحے فکر والی باتیں ہیں. اور پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو بھی کرتا دھرتا جو بھی ہیں, تھنک ٹینک, ایون سلیکٹرز, کوچ جو بھی ہیں XYZ, ان کو یہ چیز سوچنی ہے کہ دیکھیں وائٹ بال کی جو نا آپ نے لڑکوں کی پک الگ کرنی ہے, ٹیسٹ کرکٹ کی الگ کرنی ہے, T20 کی الگ کرنی ہے. میرے اپنے ایک ذاتی رائے یہی ہے کہ آپ نے ان لڑکوں کا پول بنانا ہے اور ان کو اسی کرکٹ میں یوٹیلائز کریں. دیکھیں ٹیسٹ کرکٹ ریئل ٹیسٹ ہوتا ہے, اس میں آپ کو وہ لڑکا چاہیے جو جس میں ابھی آتا ہوں. دیکھیں ٹیسٹ کرکٹ میں تو ہم بری طرح ہارے ہیں. ابھی میں نے بات کہی نا کہ جیسے شعیب بھائی نے بھی بات کہی کہ بھائی آپ نے ٹیسٹ کرکٹ کھیلنی ہے, آپ یہاں پر 4 ڈے والا ایونٹ کرا لیتے ہو سکتا ہے اس میں ٹائم زیادہ لگے گا. سر میں یہی بات کہنا چاہتا ہے, نہیں کراتے آپ کوئی 4 ڈے, کوئی ایسا مقابلے 4 میچ 4 ڈے کرا دیتے, 2 تگڑی ٹیم. وہ بہتر چوائس تھی. یہ ایکچوئل دیکھیں یہ اسی پریپریشن کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے ہوم ورک کیا ہے اور آپ نے اس کی تیاری کیا کہ ٹیسٹ سیریز آنے والی ہے. آپ اس کو چھوڑ کے آپ اس طریقے سے آپ اگر یہ چیمپئنز کپ کے نام سے آپ 4 ڈے کرا لیتے تو اس میں لڑکوں کی ریئل ٹیسٹ ہوتا, آپ کو پتہ چل جاتا. دیکھیں ابھی آپ کے سب ایکسپوز ہو گئے ہیں, تیز بولر سارے کے سارے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے انفٹ ہیں, اس لیے کہ یہ T20 کے فارمیٹ کے سارے پلیئرز ہیں. 90% جو بالرز تھے سب کی آوازیں نکل رہی تھیں. آپ یہ دیکھیں, مجھے یہ بتائیں ہماری ڈومیسٹک کرکٹ, میں نے ابھی آپ کو ایک ایگزامپل دی کہ آپ کے انڈر 19 پلیئر کو, انڈر 19 ایک نہیں کئی پلیئرز کو آپ کو فٹنس گراؤنڈ پہ باہر کرنا. ساتھ بیک کو جیسے کیا ہے. سر آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے جو نیچے کا سسٹم ہے, کوچز ہیں, آپ کی مینجمنٹ ہے, وہ کام کر کیا رہی ہے؟ اگر وہ بچہ اس دور میں بھی فٹ نہیں ہے تو سر دیکھیں وہ اگر فٹ نہیں ہے تو سب سے پہلے تو بچے کا قصور ہے کہ بھائی تم انڈر 19 میں فٹ نہیں ہے, تمہیں اتنی بڑی کرکٹ کا خواب ہے. نسیم اگر انہیں فٹنس ٹیسٹ لینے نا تو بلائیں میڈیا کو, میڈیا کے سامنے لینا. تو سر آپ کے خیال میں یہ نہیں یار, غلط کیا ہوگا؟ میں اور آپ لڑتے ہیں. اب میں آپ سے ایک سوال کر دیتا ہوں, یہ فیصلہ آباد میں ہو رہا ہے ٹورنامنٹ, ٹھیک ہے, 2 سال سے فیصلہ آباد میں فرسٹ کلاس کرکٹ کے کتنے میچ ہوئے ہیں؟ بہت زیادہ گراؤنڈ کی بہت حالت ہے. انہوں نے بہتر کی ہے تیاری. نہیں وہی بات ہو جاتی ہے. وہ اس کو شعیب بھائی میں آتا ہوں. جی انوار بھائی, یہ والی یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں جو فیصل آباد میں کچھ بھی نہیں ہوا. ابھی گراؤنڈ کی جو حالت, میں نے بھی ایک فوٹیج دیکھی ہے, ایسا لگ رہا تھا انیمن سا مثلا گراس جو تھی نا. پرانی فوٹیج دیکھی یہ ابھی میں ریسنٹ میں نے دیکھی ہے, کوئی میں کہا تھا کہ 3-4 دن پہلے کی کیا کرتے ہیں. یو نیور نو, ہو سکتا ہے کام سب کچھ ہو سکتا ہے, مگر پلاننگ بڑی. چھوٹے شہروں میں میچز کو لے کے جانا بھی چاہیے کہیں نہ کہیں. یار اس سے استغاث نہیں ہے, اس کی تیاری تو کریں. سر بغیر تیاری کے ہوا تو آپ اور ہم یہیں بیٹھے ہوں گے. ساجد بھائی بتائیے, جناب علی ساجد بھائی, یہ جو ٹورنامنٹ ہونے جا رہے ہیں اس پہ اچھے خاصے اخراجات ہوں گے. دیکھیے کہیں نہ کہیں پاکستان کرکٹ بورڈ, میں سمجھ رہا ہوں ابھی تک یہ چیز آئی نہیں ہے, لیکن جس طرح پلیئر چھوڑ کے لیگز میں جا رہے ہیں اس طریقے سے پاکستان کرکٹ بورڈ اگر اپنے ملک میں کچھ ایسے ٹورنامنٹ کراتا ہے کہ ہم کھلاڑیوں کو اچھا پیسہ دیں, ورنہ وہ کمپنسیشن کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں کمپنسیٹ کرو, یا میڈیا بھی بات کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے لیگ کا کانٹریکٹ چھوڑا ہے, اس کا کروڑوں کا کانٹریکٹ تھا, اس کو کمپنسیٹ کرو. تو اگر ہم اپنے ملک کی کرکٹ کو اسٹرانگ کریں اور پیسہ اچھا دیں کھلاڑیوں کو تو روکنے میں مدد ملے گی, جیسے انڈیا کرتا ہے. ابھی کھلاڑیوں کے پیسے نہیں آئے لیکن مینٹورز کی تنخواہ سنیے 50 لاکھ روپے. یہ دیکھیں جناب. بہت شکریہ نسیم بھائی آپ کو, استاد وطن شعیب بھائی کو, انوار بھائی کو, دنیا بھر میں جو آل آؤٹ دیکھ رہے ہیں, اس کی خوبصورتی یہ پروگرام آپ پسند کرتے ہیں, آپ کا بہت شکریہ. دیکھیں نسیم بھائی بات یہ ہو رہی ہے, اب یہ چینج تو نہیں ہو سکتا نا, جو ون ڈے کپ ہو رہا ہے بات بالکل صحیح ہو رہی ہے. ہم ٹیسٹ میچ سیریز کھیلنے جا رہے ہیں ریڈ بال کی, اور وائٹ بال جو 50 اوور کا جو کھیلا جا رہا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے اناؤنس کر دیا ہے. اب فٹنس ٹیسٹ میں جو فیصلہ آباد میں کرے جائیں گے, اس کے بعد سینٹر کانٹیکٹ دیے جائیں گے. سینٹر کانٹیکٹ میں کون سے کھلاڑی, اور ایک
اور چیز نسیم بھائی 60% کا کیا مقصد ہے؟ 60% جو ہے آپ کی فٹنس دیکھی جائے گی. 60% کے بعد سے اے بی سی 3 کیٹیگری میں میرے اپنے ذرا 25 ہو رہے تھے، اب 5 بڑھ کے 30 لڑکوں کو سینٹر کانٹیکٹ دیے جائیں گے. اور دوسری چیز مزے کی بات یہ دیکھیں نسیم بھائی، ابرار کی بات کریں، اخبار کو تو یہ بتائیے عالیہ رشید نے جو بات کی میں اس کو صحیح سمجھوں یا غلط سمجھوں؟ عالیہ رشید ایک پاکستان کی بہت بڑی جرنلسٹ ہے، پاکستان کرکٹ بورڈ کی، جس طرح انہوں نے بہا کے بات کی ڈیفرنس چینل پہ، ابرار تو کھیلنے ہی نہیں چاہتا، وہ فٹنس پہ کام ہی نہیں کرنا چاہتا. یہ ہمارا مقصد یہ ہے. اور دوسرا بھی انوار بھائی بڑی پیاری بات کر رہے تھے، ساتھ میں ایک بچہ پاکستان کا انڈر 19 کا کپتان، گریٹ فیوچر ہے پاکستان کا. میں وہ تمام ان کوچوں کو کہوں گا جو انڈر 19 میں اس کے ساتھ تھے، وہ لڑکا انفٹ نہیں ہو سکتا، اور فٹنس پہ 200% وہ فٹ کھلاڑی ہے. اور میں سمجھتا ہوں، میری کو سمجھ میں نہیں آ رہا وہ بچہ کیسے فٹنس میں باہر ہو سکتا. جی آپ نے 150 کھلاڑی اناؤنس کیے ہیں، تو خرم منظور کو ٹی وی میں بیٹھنے کی سزا ملی کیا؟ کسی راشد لطیف اکیڈمی کا بچہ ہے، وقار اور مصباح کے ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتا. یہ بھی ایک بہت بڑی زیادتی ہے. اور دوسری چیز پھر ایک لابی اسٹرانگ ہو گئی ہے مصباح اور وقار کی، جو رضوان کو کپتان بنانے جا رہا ہے. تو بھائی ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ لابی جب آئے گی تو یقینی طور پر آج الحمدللہ شعیب احمد شہزاد نے میری بات کو سیکنڈ کر دیا. تو یہ بات کو ماننا پڑے گا آپ کو. یہ لابی کے تحت رضوان کو جس طرح لے کے چلتے نا. ایک بات مجھے بتائیے گا، جس لابی کی آپ بات کر رہے ہیں اسی کو ذرا ایک ٹاپک بہت ہی امپورٹنٹ ہے. یہ رضوان کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ کافی آئے، ابھی میں نے دیکھا باسط علی صاحب بھی کہہ رہے تھے، شعیب بھائی نے بھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کہا کہ اگر کوئی نہیں ہے تو بھائی پھر اس کو بنا دو، وہ ایک سینئر پلیئر تو ہے. یہ بات غلط بھی نہیں لگتی اگر ہم دیکھیں تو. رضوان کو کپتان لگانا آپ نے ٹرائی کیا، لیکن میں صرف ایک بات کہتا ہوں، اس وقت جس مقام پہ پاکستان کرکٹ چلی گئی ہے، آپ اپنے ملک کے اندر بنگلہ دیش سے بھی نہیں جیت پا رہے ہیں. آپ اگر انہی میں سے کوئی ایک لیڈر لگاتے ہیں کہ جن کے درمیان میں اختلافات ہوئے اور اس کے بعد پاکستان کرکٹ کے حالات یہ ہوئے. دیکھیں رضوان ان میں سے ایک تھے، بابر ان میں سے ایک تھے، آپ بھی جانتے ہیں، اور کون کون نہیں تھا، کون تھا. اگر ایسے میں رضوان ٹیم کا حصہ 200% یہ بتا کے کہ یہ ہوں گے، سرفراز کو کپتان لگایا جائے، اور کم از کم ایک انگلینڈ کی سیریز میں ضرور آپ اپنی ٹیم کو تھوڑا سا مورال وائز تو اٹھانے کی کوشش کریں، کچھ ٹیکٹیکلی اچھے فیصلے کرنے کو ملے. ٹیسٹ کرکٹ اتنی آسان چیز نہیں ہے. رضوان نے ٹیسٹ کرکٹ میں کوئی اتنی 4 ڈے وہ خود بھی بہت زیادہ نہیں کھیلے، بہت زیادہ کپتانی نہیں کی ہے. تو اور ایسے وقت میں جب پاکستان کرکٹ کو سپورٹ کرنے کی ضرورت دکھائی دے رہی ہے، اٹھانے کی ضرورت ہے. نوید اکرم چیمہ صاحب کو لائیں، ویری گڈ، ایک تگڑا مینیجر لے کر آئے آپ، وہ واقعی میں اندر ڈسپلن قائم کرنے میں بہت مدد کریں گے. سرفراز جیسا کپتان لائیں اور ٹیم کو کھڑا کریں. ساجد بھائی دیکھیے بہت امپورٹنٹ سوال ہے. میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ 6 مہینے ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے زکا نے ربی جو کرکٹ کا بیڑا غرق کیا اس میں کوئی دورہ نہیں ہے. اور محسن نقوی صاحب سارا توپوں کا رخ آپ کی طرف ہیں. سرفراز احمد سے اچھی کوئی چوائس نہیں ہے. 10,000 رن سے فرسٹ کلاس کرکٹ میں بنائے. اللہ صاحب کاجن ٹرافی ابھی حال ہی میں جتائی ہے کراچی کو. اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے جتنے بھی کھلاڑی ہیں وہ سب رسپیکٹ کرتے ہیں. اور سرفراز احمد انگلینڈ کے خلاف ایک بہترین چوائس ہے، آپ کپتان بنا سکتے ہیں اور ان کو بنانا بھی چاہیے. کیونکہ گرتی ہوئی ساتھ کو دیکھتے ہوئے میں نہیں سمجھتا یقینی طور پر جس طرح کے موقع پاکستان کرکٹ ٹیم جس طرح 8ویں نمبر پہ چلے گئی ہے، بنگلہ دیش رینکنگ میں 4تھے نمبر پہ چلے گئے. ہمارے 2020 کے پلیئر ہے، ٹیسٹ میچ کے اوپر نشان کی مجھے نہیں سمجھا جگہ بنے گی. دوسری چیز یہ سمجھتے بتائیے، اب دوبارہ یاسر شاہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، یاسر شاہ سے کانٹیکٹ کرنے میں پہلے کیوں نہیں دیکھا آپ نے؟ یاسر شاہ کو 250 ٹیسٹ وکٹیں لی ہوئی ہیں، وہ کیسے باہر ہو گیا، کیسے اس کو اندھیرے میں آپ لوگ نے چھوڑ دیا؟ اب یاسر شاہ کو کانٹیکٹ کیا جا رہا ہے انگلینڈ کے خلاف جو سیریز کھیلی جائے گی. کیا یاسر شاہ کو یقینی طور پر اگر یاسر شاہ نے 250 وکٹیں لی ہیں تو اس میں سرفراز کا بڑا اہم رول تھا اس کی کپتانی میں، جس طرح یاسر نے بالنگ کی ہے. تو یہ تمام چیزیں بھی بتانا ضروری ہے. ہمارا ساجد بھائی بات سنیں، اتنی بڑی کرکٹنگ نیشن ہے، میں صرف ایک بات یہ کہہ رہا ہوں، ہمیں واپس گھوم کے پیچھے جانا پڑ رہا ہے کہ 37 سال کا لے کے آؤ کپتان کی بات کر رہے ہیں. سنیں، کپتان کی بات کر رہے ہیں، کھلاڑیوں کی بات کر رہے ہیں، یعنی کہ ہماری کرکٹ کا جو معیار، جو روی چندر اشون نے بات کہی کہ ہماری کرکٹ کا جو معیار تھا آج سے 8 سال پہلے، 10 سال پہلے، رضوان جو یونس خان اور مصباح اور اس دور تک جو ہے وہ انہوں نے یاسر شاہ کا بھی نام لیا. ہمیں پھر 10 سال پیچھے اپنی کرکٹ کو لے کے جانا پڑ رہا ہے، انہی پہ ڈیپینڈ کرنا پڑ رہا ہے. ہم نے کرا کیا ہے؟ ہمارا انڈر 19 پلیئر جو ہے انوار بھائی، ہمارا انڈر 19 پلیئر تو جو ہے
وہ انفٹ ہو رہا ہے, انفٹ قرار دیا جا رہا ہے. شعیب بھائی اس بات کو نہیں مان رہے, اور یہ بات ٹھیک ہے, اب اس کا رزلٹ بھی آنا چاہیے میڈیا کے سامنے کہ کیا بنیاد تھی انفٹ ہونے کی. کیونکہ میں اس بچے نہیں, کو جانتا میڈیا ہوں, مطلب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے فٹنس ٹرائل لینا ہے, ٹیسٹ لینا ہے, میڈیا کے سامنے لینے کیمرہ کے. آپ کو بھی اگر کوئی کریٹیسائز نہیں کرے گا, سب چیزیں اوپن ہو جائے گی. کپتان پہ ذرا بات ہو رہی تھی, میں ذرا انوار بھائی کی بات لے کے آپ کے. انوار بھائی, کپتان کے لیے اگر اب اس وقت اگر چوائس بہت ساری آ رہی ہیں کہ بھائی رضوان کا بھی نام آ رہا ہے, سرفراز کا بھی نام کہیں نہ کہیں لیا جا رہا ہے کہ اپنی کرکٹ کو بناؤ. میں پرسنلی فیل کر رہا ہوں کہ جہاں ہم جا چکے دیکھیں, ہمارے ٹانگیں کانپ گئی ہیں, ہم جو گراؤنڈ کے اندر اتر رہے ہیں, ہمارا حوصلہ دکھائی نہیں دے رہا, ہماری اسپرٹ دکھائی نہیں دے رہی ہے, ہمارا ٹیم ورک دکھائی نہیں دے رہا ہے. اس ٹیم ورک کو بنانے کی دیکھیں, سرفراز نے جو ٹیم بنائی ہے ڈولفن کی, اس ٹیم میں ایک فہیم اشرف ہے, سینٹرل کانٹریکٹ یافتہ پلیئر سرفراز نے اپنی ٹیم میں ڈالے ہی نہیں. آگے کوئی ایک آدھ دو آ جائیں, اور یہی سب سے اچھا رزلٹ دیں گے. میرا اپنی گٹس فیلنگ ہے کہ سرفراز ایک نئے پلیئرز کے ساتھ پرفارم کر کے دکھانا چاہتے ہیں. وائی ناٹ سرفراز کو کپتان لگائیں نا آپ اس وقت. دیکھیں بات یہ کہ یہ آپ لوگوں نے جو پہلے کیا اس کے ساتھ وہ غلط پہلے ہو گیا, ابھی چھوڑے. دیکھیں ابھی آپ کے پاس تو بہت ہی غلط ہوا تھا, اب کیا کریں؟ دیکھیں بالکل کر سکتے ہیں. دیکھیں ابھی آپ نے شان مسعود کو اپنے چانس دیا نا, 2 سیریز بیک ٹو بیک وہ ہار گئے. ٹھیک ہے, کپتانی ان سے اچھی نہیں ہوئی ہے, تو لہٰذا آپ کپتان چینج کر سکتے ہیں. دیکھیں میں تو اس میں رضوان کا بھی میں نام لوں گا کہ وہ پرماننٹ پلیئر ہے. آپ کی ایک رائے دیں. دیکھیں آپ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں, لڈو کی بات نہیں ہے. دیکھیں آپ نے جب اسے مینٹور لگائے نا, تو یہ سگنل دے دیا آپ نے اس کو کہ یو آر نو مور ان مائی اوپینین. سرفراز جی میرا اپنی ایک لیکن سرفراز کو کھیلنے کی اجازت بھی دی ہے. سر آپ بات دیکھیں, آنیسٹی ہوگی, یہ صحیح ہوگا. یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے, میرے خیال سے یہ اسٹیٹمنٹ ہے. دیکھیں اس ٹیسٹ سیریز میں سرفراز کو فارم دکھانے کا موقع نہیں ملا, 3 ڈے میچ میں نہیں ملا. اگر سرفراز 2 میچوں میں خود پرفارم کر کے دکھاتے, وہ آپ دکھاتے ہیں کچھ. کس میں دکھاتے ہیں, کس میچ میں کھلائیں گے تو دکھائیں گے نا. سر وہ کھیل رہے ہیں نا, میں آپ کو کہہ رہا ہوں. آپ نے اسے سگنل دے دیا نا, آپ نے کلیئر کٹ ایک ون ڈے کرکٹ سر ون ڈے کرکٹ ہے, وہ باری لیتا کیسا ہے, کس یار اس کی اس چیز پہ نہیں جاؤ. سرفراز ایک پلیئر ہے کمپلیٹ. سب کا ایک ٹائم ہوتا ہے, ایسا تو نہیں ہے. کیا اس کا ٹائم چلا گیا؟ چیک تو کریں. ہاں تو یہی بات ہو رہی ہے. میں نہیں کہہ رہا ٹائم چلا گیا, لیکن چیک تو کرنا چاہیے. ہاں تو یہی بات ہو رہی ہے, چیک کہاں کریں گے, گھر پہ کریں گے. میری اپنی جو فیلنگز ہیں, جب اس کا میں نے نام مینٹور میں پڑھا تو میں سمجھ گیا تھا کہ یہ انہوں نے وہاں سے ایک سگنل دے دیا ہے کہ یو آر نو مور ناؤ. شعیب بھائی یہ آپ سے نہیں یار, میں نو کمنٹس, میں شارٹ کر دیتا ہوں بھائی. سب سے پہلی بات یہ کہ ایک جاب دے نا اس کو, مینٹور بھی کھیلے گا بھی, کھیلے گا وائٹ بال سے, وائٹ بال میں 400 کر دیتا ہے. لیکن اب آپ کی ٹیسٹ سیریز ہے, ٹیسٹ سیریز ہے. میرے کو کوئی نہیں, میرے پاس 3 کپتان کی چوائس ہے. 3 کپتانوں میں اگر یہ بغیر کھلائے سرفراز کو بناتے ہیں تو میں اس پہ ایگری ہوں. اس کے بعد یہ آپ کا رضوان ہے اور وہ ہے سعود شکیل. 3 چوائس ہیں آپ کے پاس؟ میرے پاس 3 چوائس ہے. مطلب سے پھر بھی کوئی اگر ٹک دا کریکٹ آنسر تو آپ کس کو لگائیں گے اپنی ایمانداری سے؟ اللہ حاضر ناظر جان کے کیا آپ کو توبہ نعوذ باللہ, میں اللہ کا شکر ہے میں یہاں جو بھی بولتے ہوں سب صحیح بولتے ہوں. دیکھیں جی حق اور سچ کی بات کہہ رہا تھا میں. جی مذاق کی طرف آ گیا تو چلو میں مذاق پہ آ جاتا ہوں. دیکھیں میں نے اپنے پروگراموں میں کیا بولا کہ کبھی جاوید میاداد وغیرہ 12 مین بنے ہیں, کبھی وہ ایکسٹرا کام کرے. ابھی مثال لے لیں, سمپل سی مثال لے لیں, کیا نام ہے, شاہین آفریدی کو ٹیم میں نام نہیں تھا, وہ خود گھر چلا گیا. اچھا وہ کیا نام ہے, نسیم شاہ نہیں تھا, اس نے کوئی 12 مین نہیں کوئی ایکسٹرا کام کرا. تو سرفراز کو خود یہ سوچنا چاہیے تھا. اگر سرفراز نے کرکٹ کھیلنی ہے اور کھیل سکتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. پھر یہ سرفراز کو یہ مینٹور والی جاب نہیں لینی چاہیے. اگر پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ اٹھا کے دیکھو تو ڈومیسٹک کرکٹ میں پچھلے 4-5 سال سے یا تو سرفراز بیسٹ کیپٹن ہے یا یہ رضوان ہے. جی اس میں جو بیسٹ کیپٹن دکھائی دے رہے ہیں, جو ٹیمز ہم نے دیکھی تھی ساجد بھائی, کپتان تو چلے ابھی بات کی بات ہے, یہاں دیکھتے ہیں کہ سرفراز کیسا پرفارم کرتے ہیں, ان کی کانفیڈنس لیول. نہیں اس پرفارمنس کو نہیں کاؤنٹ کرو یار, یہ ون ڈے ہے, یہی تو کہہ رہے ہیں انہوں نے. اچھا چلے ویسے ہی کپتان بنا دیں گے. کہہ رہے ہیں کہ میں ایگری ہوں کہ اگر ویسے ہی کپتان لگا دیتے ہو میں خوش ہوں, اس پرفارمنس کو کاؤنٹ نہ کرو. یہ شعیب بھائی کا ہے. شعیب بھائی غلط بھی یہ والی بات نہیں کہہ رہے ہیں کیونکہ اس سے کوئی بنتا نہیں ہے, لیکن ایٹ لیسٹ کچھ تھوڑا سا ردم ضرور ان کا نظر آنا چاہیے. جو ٹیمیں بنی ہے, ایک فہیم اشرف ہے سینٹرل کانٹریکٹ
سینٹرل کانٹریکٹ یافتہ پلیئر جو ہے اگر میں دیکھوں، باقی تو کوئی بھی نہیں لیا. ڈولفنز نے سرفراز اس ٹیم کو منتخب کر رہے ہیں. باقی میں اگر باقی ٹیموں میں دیکھتا ہوں، بابر اعظم، ابرار، حارث رؤوف، زمان خان، شان مسعود، یہ تو اپنا طاہر، طیب طاہر، یہ باقی ٹیمیں آپ دیکھیں تو وقار نے اچھی ٹیم بنائی. عامر جمال، عبداللہ شفیق، امام الحق دکھائی دیتے ہیں ادھر، فخر، افتخار، نسیم شاہ، سلمان آغا دھانی. تو یہ کچھ بیلنس لگ رہی ہے آپ کو ٹیم ہے؟ نسیم بھائی ڈالفن سب سے ویک ٹیم ہے، اور جتنے ہیڈ مصباح کی بات کروں، وقار کی بات کروں، شعیب ملک کی بات کروں اور سکینر کی بات کروں، انہوں نے اپنی مرضی کے کوچ بھی رکھے ہیں، اپنی مرضی کی ٹیم بھی ہے. اب ہریرا یہاں سندھ میں کیا کرے گا؟ ہریرا کو اگر پلیئر بنانا تھا تو شعیب ملک کے ساتھ زیادہ کھیلے گا تو زیادہ وہ کرکٹ سیکھے گا. جیسے کہ شعیب ملک کو ہم لوگوں نے سکھایا تھا، شعیب ملک بن گیا تھا. اب سائے وہی یہاں سے کھیلے گا، سفراز کے انڈر کھیلے گا تو زیادہ بہتر موٹیویٹ ہوگا. سائم کو یہاں آپ نے نہیں رکھا، ہریرا کو یہاں رکھا ہے. تو یہ تمام چیزیں، یہ جو ڈالفنز کی ٹیم میرے کو سب سے ویک ٹیم لگ رہی ہے. اور دوسری کوچنگ میں سٹاف جو یقینی طور پر جو رکھا گیا ہے، یہاں بھی دھاندلی ہوئی ہے، لائکنگ گئے. جن کوچوں کے انٹرویو لے لیے گئے، جن کوچوں کو 15 دن پہلے جن سے بات ہو گئی، جن کی سی وی لے لی، وہ کوچز کہاں چلے گئے؟ یا کوچوں پہ تو بات کریں، جو کوچز لگائے گئے یہ کوچز میرٹ پہ لگے. ٹھیک ہے، آپ 150 کھلاڑیوں تو 5 کھلاڑی اور کم ہو جائیں گے. بات یہ ہو رہی ہے سمپل سی، وائٹ بال کی کرکٹ یقینی طور پر آپ کرانے جا رہے ہیں. اس وائٹ بال جو فیصلہ آباد میں میرے اپنے ذرائع پتہ 5 کا اسکوائر ہے جو پچوں کا ہے، اور اس طرح کا پچ اسکوائر اب تک تو تیار نہیں ہوتا. آج کل کی تو میری اپنے بات ہوئی جو کسی میرے اپنے ذرائع بتاتے ہیں، وہ پچ جو ہے 5 اسکوائر پہ جو 5 پچیں ہیں، اس میں اس طرح کے میچز ہوں گے، کس طرح کا رزلٹ کہیں گے. اور وہاں تو ویسے بھی گھٹنے سے اوپر بال نہیں آتی، تو لو اسکورنگ میچ مجھے نظر آ رہے ہیں. ابھی چیزیں بتاتے چلوں. ہاں، مقصد ہے کہ اس طرح کی تیاری ابھی اس وقت ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ملک میں 3 ہی کرکٹ اسٹیڈیم پراپر طور پہ آپریشنل ہے. ملتان میں بھی میچ ہوتا ہے تو کام ہوتا ہے رینوویشن ورک. اسی طریقے سے اب یہاں پہ کچھ رینوویشن ورک کر رہے ہوں گے. لیکن یہ بڑا اچھا پوائنٹ ساجد بھائی نے ریز کیا کہ پچ میں دم نہیں ہوگا اگر گراؤنڈ. میں نے اور کیا بولا تھا؟ میں نے تو یہ والی بات تو نہیں بولی آپ نے. میں نے چھوٹی سی بات بول دی. گراؤنڈ میں سب سے امپورٹنٹ کیا ہوتی ہے؟ پچ ہوتی ہے. تو پچ تو ہاں، تو پچھلے ایک منٹ آسٹریلیا سے کیوریٹر بلایا ہوا ہے، ہیمنگز آئے ہوئے. ایک منٹ، ابھی کیا ریزلٹ آیا جو آسٹریلیا سے آیا ہوا تھا؟ ٹونی صاحب کا کیا ریزلٹ آیا؟ آپ کے کھلاڑی بھی تو نہیں کھیل رہے. ماشاءاللہ نسیم، آپ بولیں گے اگر ان کے اسپنر بھی آؤٹ کر کے گئے، ان کے فاسٹ بولر بھی آؤٹ کر کے گئے، ان کے بیٹسمنوں نے بھی 100 کیے. آپ سن ہی نہیں سکتے، آپ سن ہی نہیں سکتے. ہمارے لڑکوں نے کچھ نہیں کیا، آپ سن ہی نہیں سکتے. اچھا بتائیں. میں یہی بات کہہ رہا ہوں، جب پچیں بھی ایسی ہیں، یہ سب کچھ ہے. اچھا پھر آپ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس گراؤنڈ نہیں ہے، تو بھائی یہ کیوں پیسہ؟ میں نے اپنے پہلے اس میں کیا بولا؟ یہ سب ویسٹ آف منی اور ویسٹ آف ٹائم ہوگا. وہی باتیں ہو رہی ہیں کہ ابھی ہمارے پاس گراؤنڈ. او بھائی، یہ گراؤنڈ توڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک توڑ لیتے. مطلب نیشنل اسٹیڈیم میں تو ویسے ہی آپ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ کراچی میں کراؤڈ نہیں آتا، تو کیا توڑنے کی ضرورت تھی یار؟ یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ سب ویسٹ آف ٹائم. ہمارے اسٹیڈیم ساری دنیا کے جو اسٹینڈرڈ ہے وہ تو بھائی یار سیزن کر لو، سیزن کر لو، پیسہ تو ضائع نہیں کرو. اچھا پھر ایک بات، یہ کام میرے خیال ہے اس سے پہلے مجھے ایک 2 منٹ نصیب 2 منٹ دے دینا. دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ٹیم ہماری ہارے جا رہی ہے، کوچنگ اسٹاف وغیرہ کا پیسہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، ریزلٹ ہمارا مائنس آ رہا ہے، سیلری ان کی بڑھتی جا رہی ہے. میں پی سی بی کے لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، ریکویسٹ میری یہ ہے یار، یہ جو ابھی انٹرنیشنل پلیئر ہیں، یہ ٹیسٹ پلیئر ہیں جو بیچارے 40-45 سال کے ہیں، ایک 2 ٹیسٹ کھیلے ہیں. میں قسم کھا کے کہتا ہوں ان بیچاروں کو گھر کے رینٹ دینے کے پیسے نہیں ہیں، بجلی کے بل دینے کے پیسے نہیں ہیں. یہ جن کے اکاؤنٹ بھرے ہوئے ہیں، آپ ان کو نوٹ دینے سے بہتر ہے یار ان لوگوں کی پینشن اسٹارٹ کر دیں. ان لوگوں کی پینشن اسٹارٹ کر دیں جو 40-45 سال کے ہو گئے. کس نے 15 سال دیکھیں، کس نے 10 سال دیکھیں. تو جب دیں گے، جب یہ بیماری کی طرف آ جائیں گے، بچے ان کے اسکولوں سے وہ محروم ہو جائیں گے، تو پلیز اس طرف لے کر آئیں. اور یہ جو مینٹور بنے ہوئے نا، اور ماشاءاللہ اللہ کا نام لیتے ہیں، تو بھائی تم لوگ جب اتنے کلوز ہو، تم لوگ یہ کیس لے کے جاؤ چیئرمین کے پاس. جی ہمیں 50 لاکھ نہیں چاہیے، ہمیں 5-5 لاکھ شارٹ کر کے یہ جو ہیں
टेस्ट प्लेयर जो बेचारे 45 साल के हैं, 50 साल के हैं, चलो आप इनको इनकी पेंशन स्टार्ट कर दें, जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, इंटरनेशनल और टेस्ट प्लेयर। यार खुदा टेस्ट प्लेयर्स भी मुश्किल में हैं। खुदा की कसम घर के किराए देने के पैसे नहीं है यार, अपनी इज्जत छुपाए। टेस्ट क्रिकेटर्स को तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 60 देता है, 60 के बाद दे रहा है ना। 60 के बाद दे रहा है, ठीक है। हाँ, और इंटरनेशनल क्रिकेटर को भी मिलते हैं ना पैसे? नहीं मिलते, इंटरनेशल पेंशन में कैटेगरी में नहीं है, सिर्फ टेस्ट क्रिकेट है, सिर्फ टेस्ट क्रिकेटर है। और वो भी वो टेस्ट क्रिकेटर है जिनकी 60 एज है। या खुदा के वास्ते इनकी तरफ देखें। और ये जो आप बहुत आला इतने क्लोज है। शोएब भाई, ये पॉइंट आपने अच्छा रेज किया। अनवर भाई, इस पे रोशनी डालें, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नहीं देखें, बड़ी अहम बात है। देखें बात है कि जो जरूरतमंद है, देखें एक मैं बात जरूर का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो भी करता धरते हैं, एक उनको एटलीस्ट कम से कम एक मेडिकल पैनल भी बनाना चाहिए फॉर्मर क्रिकेटर्स के लिए। बहुत सारों को मैं जानता हूं जो अभी बड़ी कस्मापुरसी की हालत में हैं और बीमार भी हैं। जैसे मुझे याद है कि आज से 2-3-4 साल पहले गुलाम अब्बास काफ़ी बीमार थे, नज़ीर जूनियर बहुत बीमार थे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए, एहतशाम उद्दीन आजकल बहुत शदीद बीमार है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि उन स्टार्स के लिए कम से कम एक मेडिकल फैसिलिटी उनके लिए भी और सबके लिए। उन्हें ऑलरेडी पेंशन मिल रही है, इन बेचारों को तो पेंशन भी नहीं मिल रही। अच्छा, किसी जगह जॉब भी नहीं कर रहे हैं, चलो जॉब कर रहे हो तो कोई बात है। असल में मेडिकल फैसिलिटीज के ना होना भी जो है ना एक बहुत बड़ा सानिया है, वो क्योंकि इतना खर्चा होता है। एक सेकंड मैं जरा इस वक्त आपसे आता हूँ इस पे। ये वाला टॉपिक हम कल जरा अच्छी तरह डिस्कस कर रहे हैं कि ये पैसे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप खजाना खाली हो रहे हैं और ये बेचारे। एक बात और मैं कहना चाह रहा हूँ, हारिस भाई ने जरा ज्वाइन किया है, मैं एक मिनट बात करता हूँ। पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हमारे मुल्क के क्वालिफाइड कोच हारिस खान साहब मौजूद हैं। हारिस भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हारिस भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैं सीधा सवाल पे आ रहा हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आजकल बात हो रही है हर जगह पे, हर शोबे में। क्या इससे कोई थोड़ी आवाज तुम्हारी कम आ रही है? अब आप सुन रहे हैं? आप मुझे आवाज आ रही है? अब आई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मैं बात कर रहा था। आजकल हर चीज में अप्लाई हो रही है। हमारे क्रिकेटर्स, हमारे खिलाड़ी बहुत नीचे चले गए, तो क्या इसका कोई रोल हो सकता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आजकल सारी दुनिया में एक मदद ली जा रही है उससे। या बिल्कुल, बहुत ही आजकल के मॉडर्न डेज में तो जो है उसने रेवोल्यूशन एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले आई है। सबसे पहले तो हम ये इसको समझ लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअली होती क्या है। ये एक इंसानों ने एक ऐसा कंप्यूटर बनाया है जिसमें इंसानों ने अपनी अकल उस कंप्यूटर में डाल दी है। समझने की जो सलाहियत है, सोचने की सलाहियत जो है वो कंप्यूटर में डाल दी है, और एहसास भी डाल दिए हैं, फीलिंग्स भी डाल दी है, सारी चीजें मौजूद है उसके अंदर। और हर चीज के बारे में जो है उसमें आपके लर्निंग का प्रोसेस है, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्रोसेस है, आपके पास रीजनिंग का प्रोसेस है, आपका परसेप्शन जो आपकी फीलिंग्स है उसका प्रोसेस है, फिर आपको लैंग्वेज अंडर जो टेकिंग होती है, जो लैंग्वेज समझ के अंडरस्टैंडिंग जो होती है उसको समझने की जो है वो सलाहियत होती है। अब मैं आ जाता हूं कि एआई जो है क्रिकेट में प्लेयरों को किस तरह से बेहतर कर सकती है, उसमें क्या काम हो सकता है। तो उसमें जो है काफी काम होता है, 9-10 चीजें हैं नसीम। अगर मैं इसकी तफसीलात में जाऊंगा तो आपको बहुत लंबा, अभी आज टाइम थोड़ा सा कम है हारिस भाई, जरा लेकिन थोड़ी सी मोटी मोटी चीजें जरूर बताएं। क्या कह रहे हैं? मैंने कहा थोड़ी सी चीजें जरूर बताएं, थोड़ी सी आप जो इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा लगती हैं आपको खिलाड़ियों की बेहतरी के लिए। एनालिसिस है जिसमें आप प्लेयर जो है, एक प्लेयर की जो परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं, किस तरह से उसकी कारकर्दगी की तशखीस होती है, कैसे एनालाइज करते हैं। वो डाटा सारा आपके पास फीड होता है, जो कि एक आपके पास टीम में एनालिस्ट होता है, उसके पास ये सारी चीजें वो एआई के थ्रू जमा कर रहा होता है। फिर उसके बाद आती है आपकी पर्सनलाइज्ड कोचिंग। आप अपनी कोचिंग खुद कर सकते हैं, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि आप कहाँ गलत हो रहे हैं, कहाँ आप जो बार बार जैसे बाबर आउट हो रहा है उसको गलतियां कर रहा है, किस तरह से उसका हेड गिर रहा है, वो अंदर आती बॉल को जो है वो सही तरह से नहीं खेल पा रहा, तो आप अपनी जाती कोचिंग भी कर सकते हैं। फिर आप अपनी जो और इम्पोर्टेंट चीज है जो कि हमने इस सीरीज में देखी कि इंजरी, अब इंजरी प्रेडिक्शन जो है एंड प्रिवेंशन कैसे होगी, वो एक प्लेयर जो है जान सकता है। अगर उसको कहीं ऐसा फील हो रहा है कि मुझे कहीं स्टिफनेस फील हो रही है और मैं भागते में जो है। हारिस भाई ये पूरा एक टॉपिक है भाई, ये अभी अब हेडलाइन का टाइम हो गया। मैं काफी लेट आपसे
بات ہوئی تو اس جو مین ٹاپک تھا آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہر شعبے میں اپلائی ہو رہی ہے، میں آپ سے اور ڈیٹیل میں بات کروں گا. اب ذرا آج ہمارا پروگرام ختم ہو گیا. عارف بھائی تھینک یو ویری مچ، لیکن اس پہ بہت ڈیٹیل میں بات ہوگی. شعیب بھائی بہت شکریہ، انوار بھائی بہت شکریہ، ساجد بھائی بہت شکریہ. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. کل رات کو 10 بجے پھر ملاقات ہوتی ہے. چل رہا ہے اللہ نے کے بعد.